تم اپنی زندگی اس طرح سے گزارو کہ ابھی میری نماز جنازہ قائم ہونے والی ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہوا کہ تم دنیا میں ہو تو امتحان گاہ میں ہو۔ یہ دنیا سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے مومن کا گھر آخرت میں بنایا ہے۔ اس کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ چنانچہ ہر انسان کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے، ایک جہنم میں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اگر وہ جنتی آدمی ہے تو اس کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے، اس کے دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کے، اور اسی خوشی کے عالم میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اور برا انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر ایک خوف طاری ہوتا ہے، اور اسی خوف کی حالت میں اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، اور جنت سونے اور چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ ہماری دنیا کی زندگی تو ہے 150 سال، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد آ کر تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان رائی کے یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب ہم نے اتنا وہاں جا کر رہنا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے دن کی ترتیب کیا ہے۔ ہم تو اپنے 24 گھنٹے کا سکیجول ایسے بناتے ہیں کہ جیسے دنیا ہی میں رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے تو وقت ہی نہیں نکالتے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں اور اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ اس لیے دنیا کا نام ہے دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ اور یہ دھوکہ صرف جاہلوں کو اور ان پڑھوں کو نہیں لگتا، یہ پڑھے لکھے عقل مندوں کو بھی لگتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ غور کریں تو آج کا ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ میرا گھر ایسے ہو، میرا بزنس ایسے ہو، بیوی ایسی ہو، بچے ایسے ہوں، گاڑی ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر ایک جنت سجا کر اس کو بنانے میں لگا ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے تو جنت آخرت میں سجائی ہے، دنیا میں تو ہم تیاری کے لیے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ آج ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جس عورت کو دیکھ لو، جس مرد کو دیکھ لو، اس کے ذہن میں یہی فکر کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہماری سوچ تو ہے ہی دنیا کی۔
اسی لیے جب مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ کوئی نہیں رو رہا ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان نیک آدمی تھا، وفات کے قریب گھر کے سارے لوگ رونے لگے. اس نے والد سے کہا کہ ابو کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا میرا جوان بیٹا فوت ہو رہا ہے، اب میرا سہارا کون بنے گا؟ ماں سے پوچھا. اس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں پالا بڑا کیا، اب جب میرا وقت آیا کہ تم میری خدمت کرتے تم جا رہے ہو. بیوی سے پوچھا. اس نے کہا کہ آپ میرے خامد ہیں، آپ فوت ہو گئے تو میری زندگی میں تو اندھیرا ہو جائے گا. بچوں سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے سر کا سایہ ہیں اور ہمارا سایہ ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو تم میں سے کوئی نہیں رو رہا. تو رونے والے بھی اپنے لیے روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کون روتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. اس لیے آج وقت ہے تیاری کرنے کا. جیسے سکول میں امتحان ہوتا ہے، ایک اے پیپر ہوتا ہے، ایک بی پیپر ہوتا ہے. دونوں میں پاس ہو جائیں تو بس اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں. یہی ہمارا حال کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں تیاری کا حکم دیا گیا. قبر میں جائیں گے تو اے پیپر ہوگا اور اس میں 3 کوسچن پوچھے جائیں گے. تیرا رب کون ہے؟ تیرے نبی علیہ السلام کون ہے؟ تیرا دین کون سا ہے؟ اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو پھر اس کا بی پیپر لیا جائے گا، اور بی پیپر کے اندر 4 کوسچن ہوں گے. تم نے زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، کدھر سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا. جو اے پیپر بی پیپر دونوں میں کامیاب، اس کو اللہ رب العزت پھر جنت کا گھر عطا فرما دیں گے. مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ جی ہمیں تو ان سوالوں کے جوابات کا پتہ ہے تو ہم موت کے وقت جواب دے لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جیسے زندگی گزری ہوگی ویسا انسان قبر میں جواب دے سکے گا. جس نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھیں، جو بے پردہ پھرتی رہی، جس نے غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، اللہ کی بندیوں کے لیے جو وبال جان بن کر پھرتی رہی، جب یہ قبر میں جائے گی تو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ میرا دین اسلام ہے. اس کا تو طرز زندگی ہی اور تھا، تو اسلام کا نام کیسے لے سکے گی؟ جو بے پردہ پھرتی ہے وہ کیسے کہہ سکے گی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتی ہوں؟ ان کی تعلیمات کو اپنایا نہیں، ان کی سنتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، تو کیسے جواب دے سکیں گے؟ تو اس لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے. چنانچہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور محمد صاحب، ملتان کے ہیں. انہوں نے زندگی کے 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی کی. انہوں نے موت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ میں تو لوگ آتے ہیں جو آخری لمحوں پر ہوتے ہیں اور بہت سارے فوت بھی ہو جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آتا میں اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا. وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 100 میں سے 95 بندوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیوں نہیں اونچا کلمہ پڑھتے جبکہ میں ان کو پڑھا بھی رہا ہوں. پھر ایک بندے کو میں نے کہا کہ تمہیں ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ اٹیک ہے، تو میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کلمہ پڑھو، اور اگر تم نہ پڑھ سکو گے تو میں پوچھوں گا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو، پڑھ نہیں پا رہے؟ اس نے کہا بہت اچھا، میں جواب دوں گا.
جب اس کی آخری کیفیت آئی تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میری زبان پہ فالج پڑ گیا ہے، اب میں بولنا بھی چاہتا ہوں میری زبان بولتی نہیں۔ آج اللہ نے زبان کا کنٹرول ہمیں دیا، ہم چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس عورت نے جیتے جاگتے کلمہ پڑھا ہی نہیں، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، زبان پہ کلمے کا ورد جاری ہی نہیں ہوتا، دنیا کی باتیں، دنیا کے فیشن، تو موت کے وقت اچانک کلمہ کیسے جاری ہو جائے گا؟ اس لیے اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہم اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی مشق کر لیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کا ویزا لگ چکا ہو اور وہ بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج کے اندر پہنچ گیا ہو اور اپنی فلائٹ کے اناؤنس ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ لاؤنج میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے، کچھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری اناؤنس ہوتی ہے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں اور یہ اٹھ کے جاتے رہتے ہیں۔ بالکل زندگی کا یہی معاملہ، نئے بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جو پہلے سے موجود ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب کا موت کا ویزا لگ چکا، ہم لاؤنج میں ہیں، کب ہماری فلائٹ ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی ایسا بھی ہوگا کہ کسی کی عمر 100 سال یا اس سے زیادہ، اور ایسا بھی ہوگا کہ کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے گا۔ تو جب اوسط نکالیں گے تو گراس ایوریج اس امت کی 60 سے 70 سال بنے گی۔ اب جن لوگوں کی زندگی ہے ہی 60 سے 70 سال، تو جو عورتیں 40 سے اوپر پہنچ گئیں وہ اپنی زندگی کے ظہر اثر کا وقت گزار رہی ہیں، اور ظہر اثر کے بعد پھر مغرب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ کئی کام اکٹھے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم چھٹی کے دن کریں گے، اور چھٹی کے دن جب صبح ہوتی ہے تو دل میں بڑا مان ہوتا ہے، لمبا دن پڑا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن کام کرتے کرتے جب ظہر گزر جاتی ہے تو پھر بندے کو پینک کنڈیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو تسلی میں تھا کہ لمبا دن پڑا ہے، اب ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی دن تو نکل گیا، جلدی سے کام سمیٹو۔ تو جو 40-50 سے اوپر کی زندگی گزار رہی ہیں، اب وہ ظہر عصر کے وقت میں پہنچ گئیں، مغرب ہونے میں دیر نہیں لگا کرتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو بندے کو ڈاکٹر کے قدموں میں موت دے دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو بندے کے نام مردوں کی فہرست سے نکلوا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے، وہ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس لسٹ آئی ان مریضوں کی جو فوت ہو گئے، تو روزانہ میں سائن کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز وارثوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ تو میں سائن کرنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان کے چہرے تو دیکھ لوں۔ کہنے لگا میں نے چہرے جو دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا، ایسی میرے ذہن میں گیا کہ کہیں اس کو فٹ کا دورہ تو نہیں پڑا۔ تو
تو میں نے ٹیکا منگوایا اور انجیکشن اس کو لگا دیا، اللہ کی شان وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فہرست سے نام نکلوا دیتے ہیں۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ ملک کے صدر وزیر اعظم کے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وی وی آئی پیز کے ہارٹ اسپیشلسٹ۔ ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے ان سے چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹر صاحب نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ یور ہارٹ از فنکشننگ ایز گڈ ایز دیٹ آف اے ینگ مین، کہ تمہارا دل تو ایک نوجوان بندے کے دل کی طرح ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے ان سے اپنی فائل پکڑی اور پیچھے مڑ کر جو قدم اٹھایا وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے قدموں میں جان دے دیتا، موت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کی فہرست سے بندے کا نام نکلوا دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان موت سے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو بڑے غور سے دیکھا۔ تو جس بندے کو غور سے دیکھا اس پہ بہت خوف طاری ہوا، وہ اٹھ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھ پہ بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے مجھے غور سے دیکھا، آپ پلیز ہوا کو حکم دیں مجھے دور فلاں جزیرے کے اندر پہنچا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ اتنے میں آپ نے اس بندے کو بلایا جس نے گھور کے دیکھا تھا، پوچھا کہ بھئی کون ہو؟ اس نے جواب دیا جی ملک الموت۔ تم اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے فلاں جزیرے کے اندر نکالنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اس نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دیں۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم، میں بھی اسی جزیرے میں جا رہا ہوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے 5-6 آدمی سفر پہ 7 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بجلی چمکنے لگ گئی، اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گی۔ وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو، ایک ایک کر کے باہر نکلو، جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے۔ چنانچہ ایک نکلا، بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں، وہ واپس آ گیا۔ پھر دوسرا نکلا، خیریت سے واپس آ گیا، تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، 6 نکلے اور 6 کے 6 کو بجلی نے نہیں جلایا، ایک باقی رہ گیا۔ سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے، نکل باہر۔ اس نے کہا میں نہیں نکلتا۔ سب زور لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر، وہ کہتے نہیں نکلتا۔ وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے، چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں، یہ اندر ہی رہے۔ جیسے ہی وہ 6 کے 6 باہر نکلے، بجلی چمکی اور 6 کے 6 کو موت آ گئی۔ اب یہ سب دھکیل رہے تھے 7ویں کو، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا۔